اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، اور یہ گزارش میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیوز میں بھی سنی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، اور ہر بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے۔ اب لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ علماء کرام اور مولوی حضرات کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، جس کے والدین فوت ہوئے ہیں، جس تڑپ سے، جس شدت سے وہ اپنے والدین کے لیے جنازے میں دعائیں مانگے گا مغفرت کی، کوئی پیر، کوئی مولوی اس طرح دعا نہیں مانگے گا، کیونکہ ان کی تو ایک یوزول روٹین ہے، وہ اسی طرح جنازہ پڑھا دیں گے۔ لیکن چونکہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، کوئی عزیز ہے، تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی اور آپ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ اب ایک اور بات ہے، دیکھیے، جیسے جنازہ ختم کرتے ہیں تو جی سورہ فاتحہ پڑھیے ایک بار، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ گھر میں آ کر 3 دن 7 دن سورہ فاتحہ پڑھیے۔ قبر پہ پوری زندگی جا کے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو ان کے گھر جا کے جی میں نے کہا فاتحہ کہہ آؤں۔ لیکن جو میت کا سب سے بڑا پروٹوکول ہے وہ کیا ہے؟ نماز جنازہ، تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ انفی بھائی نہیں پڑھتے، باقی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ جنازہ میں پڑھی جاتی تھی، اور 4 تکبیروں سے بھی نماز جنازہ ہوتا ہے، اور 5 تکبیروں سے بھی۔ جو پہلی ہے اس میں جب آپ حمد پڑھتے ہیں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اسی میں 7 سورہ فاتحہ جو ہے وہ شامل کرنی ہوتی ہے۔ دوسری میں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور اگر چوتھی کے بعد تو سلام پھیر دیا جاتا ہے، اور سلام جنازے کا ایک ہی طرف پھیرا جاتا ہے، یہاں پر لوگ دونوں طرف پھیرتے ہیں۔ اور اس میں اگر جو آپ نے 5ویں تکبیر جو ہے وہ کرنی ہے، تو اس میں پھر بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں، یعنی کہ دعائے جنازہ کی دعا کے علاوہ وہ دعا مانگی جاتی ہے، یہاں پر لوگ نہیں مانگتے۔ تو اگر آپ 4 تکبیروں سے بھی پڑھیں تو اس میں آپ ڈیٹیل سے یہ دعا پڑھ کے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ بہت سی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو پہلی گزارش تو یہ کہ آپ جنازہ خود پڑھایا کریں، اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھا کریں۔ اور جنازہ پروٹوکول ہے میت کا، اس جنازے کو جتنا آپ زیادہ ٹائم دے کر اسی میں ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ نماز ہے نا، اس میں دعائیں مانگے، بجائے اس کے کہ جنازہ ختم ہو گیا، پھر کبھی ایک مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی دوسرا مانگ رہا ہے، کبھی تیسرا مانگ رہا ہے، تو وہی جو دعائیں ہیں وہ ساری جنازے کے اندر مانگے، اور اللہ سے اس کی بخشش کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہی پروٹوکول ہے اصل میں جو نماز جنازہ ہے۔ اس کو آپ آدھا گھنٹہ لگا کے پڑھیں، نہیں تو 20 منٹ لگائیں، 10 منٹ تو لگا لیں، آپ 2 منٹ بھی نہیں لگاتے جنازے پہ۔ تو خدا را اس پہ سوچئے اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیے، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اب لوگ کتاب و سنت کے منہج پر آ رہے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہیں، تو ان میں اویئرنس آ رہی ہے۔ اور میں یہ اب آپ کو بات بتا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا۔ تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں 2311 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی رمضان کی جو زکوٰۃ تھی اس کے غلے پر، وہ جو مال تھا۔ تو رات کو ایک شخص آیا جو اس میں سے لپا لپ بھر رہا تھا، تو میں نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے رونا شروع کیا کہ میں محتاج ہوں اور بال بچوں والا ہوں، مجھ پر ان کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، چوری کی، تو آپ مجھے چھوڑ دیں،
میں اللہ کی قسم دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے اس نے باتیں بتائیں تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ وہ پھر رات کو آیا، وہ مطاعت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ضرور آئے گا۔ دوسری رات کو پھر آیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، پھر اس نے وہی رونا رویا کہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کا بوجھ ہے، لہٰذا مجھے آج چھوڑ دو، آئندہ اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو آپ نے بتایا ایسے یا رسول اللہ وہی کل والی باتیں کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا۔ تو پھر وہ مطاعت ہو گئے، تو تیسری رات کو پھر آیا تو انہوں نے پھر پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ تم روز ایسے کہتے ہو اور یہ تیسرا موقع ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، کچھ کلمات سکھا دوں، اس کے عوض تم مجھے چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم جب رات کو لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو پوری، اللہ ایک فرشتہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر فرما دے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا اور کوئی نہیں آئے گا، تمہاری حفاظت رہے گی۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے یہ چند کلمات سکھائے ہیں اور بتایا کہ اللہ تمہارے لیے رات کو ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اور تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شیطان بھی حق بات بتائے تو آپ نے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ صرف ہمارے فرقے والا مولوی، ہمارے پیر صاحب جو بات بتائیں گے ہم نے وہی ماننی ہے۔ تو یہ صحیح سند سے حدیث ہے 2311 بخاری شریف کی۔ شیطان بھی بتائے تو بات مان لینی ہے، اس لیے ہماری بات کو مان لیجئے اور اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھایا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔